میں جنہیں زندگی میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے، تیرا ہر صحابی جنتی ہے۔ اور پھر آپ نے نام لے کر کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ بدر والے جو مرضی کریں جنت واجب ہو گئی، حدیبیہ والے جو مرضی کریں اللہ راضی ہو گیا۔ جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کرے، جو جنتی عورت کو دیکھنا چاہے ام رومان کو دیکھے، ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ۔ اور فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی، جہاں میں نے بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی دی، اور میں نے جس عورت سے شادی کی اللہ نے وعدہ کیا سب جنتی، جس کو میں نے بیٹی دی اللہ نے وعدہ کیا تیرے سارے داماد جنتی، ابو العاص جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، امہات المومنین دنیا میں مائیں آخرت میں مائیں، جنت میں بھی ایمان والوں کی مائیں۔ یہ واحد مجمع ہے 1.25 لاکھ کا، جنہیں اللہ نے اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے توفیل مرنے سے پہلے کا جاؤ جنت۔ علا بن حضرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، جہاد میں موت آ گئی، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ مقامی لوگ آگے دوڑے یہاں دفن نہ کرو، یہاں بجو رہتے ہیں، بجو بھیڑیے کی طرح کا ایک جانور ہے، وہ زمین کھود لیتے ہیں، زمین ریتلی ہے، کھود لیتے ہیں اور لاش نکال کے کھا لیتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہاں سے لاش نکالو آگے دفن کرو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کر لیا کہ ٹھیک ہے کھودتے، قبر کھودی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا لاش نکالنے کے لیے، وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرَ نُورٌ يَتَلَأْلَأ، جب میں نے لحد کو دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی تھی اور نور کی طرح جگمگا رہی تھی۔ اور اگلی عجیب بات بتاؤں، اور لاش غائب تھی، لاش غائب، اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا، پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا۔ مرنے کے بعد بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، مرتے ہوئے بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ پتھر کے پجاری ہیں، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی اسد اللہ بنا، کوئی سیف اللہ بنا۔ اللہ کے محبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے۔ یہ زید آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جعفر جنت میں چلے گئے۔ پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جنت میں چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، قتل کیا، جنت میں چلے گئے۔ جھنڈا گر گیا، 3 سردار شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا۔ تو ثابت بن اقرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو۔ لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے، یہ بدری صحابی ہے، تو بدر والا ہے، تو سنبھال۔ کہا بھائی میرے بس کا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو۔ پتہ نہیں کس نے کہا، افراتفری تھی، موتا۔ میں مئی میں گیا تھا وہاں شہداء کی قبر پہ زیارت کے لیے، تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو، خالد کو دو۔ تو پھر شور مچ گیا، خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میری تو پہلی جنگ ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان، اور فرمانے لگے میری پہلی جنگ ہے، میں نیا مسلمان ہوں، کسی اور کو دو۔ سب نے کہا خالد دو، خالد 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 خالد۔ ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور خلا میں دیکھ رہے ہیں، صحابہ پہ سناٹا طوریہ دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، چونکہ سب کو نظر آ رہا تاکہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہرایا، تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے۔ یہ کون ہے؟ کل کو پتھر کے پجاری تھے، آج کون ہے؟ سیف اللہ۔ یہ کون ہے؟ کل جنگ احد کا فاتح خالد بن ولید، 70 صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید، اور آج کون ہے؟ آج یہ سیف اللہ ہے۔ ہاں یہ سیف اللہ ہیں۔ جب احد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے، سارے بھاگے، خالد بن ولید بھی بھاگے، تو زرار بن خطاب ایک قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں کیا کروں، کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا۔ اور جب وہ کسی کو تانا ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، پہلے بھاگ رہے تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چوٹی خالی نظر آئی، وہ جو آپ نے 40 آدمیوں کا 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گئے تھے، 10 آدمی کھڑے تھے۔ تو خالد نے کہا کم بن گیا، ابو سفیان 100 آدمی دے دیں، پاسا پلٹ دوں گا۔ ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ، بھاگو بھاگو جان بچاؤ۔
تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری ضمانت پر میرا ساتھ دے؟ تو اکرمہ بن ابی جہل، عمر بن عاص، یہ جو سردار ابطال یہ واپس آئے، 100 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا۔ خالد بن ولید دنیا کا واحد سپہ سالار ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست نہیں کھائی، ایک دفعہ، نہ کفر میں نہ اسلام میں۔ کفر میں کیوں نہیں کھائی؟ کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے۔ جب انتقال ہو رہا 60 سال کی عمر میں نہیں پہ 56 سال کی عمر میں انتقال ہو تو بستر پر پڑے تھے، فرما رہے تھے 100 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی اور کسی جنگ میں پیچھے نہیں، پہلی صف میں لڑا، موت کی تلاش میں، میرا جسم سارا زخمی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں وہ 100 کی بجائے 1,00,000 جنگ بھی لڑتے، یہ لاکھ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی۔ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ میرے نبی کا فیضان نظر ہے۔ بھائیو، اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو۔ تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ۔ یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے، یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے، اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سفر ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، نکلو اللہ کے واسطے، زندگی بدلے گی، پیغام پہنچے گا، اور جب اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا۔ اور زیادہ نہیں کر سکتے ہو تو ہر مہینے 3 دن، میں 4 مہینے نہیں کہہ رہا ہوں، چلا نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مہینے 3 دن جانا شروع کرو، جاؤ باقاعدگی سے، ایک جمعرات کو اپنے مرکز جاؤ مدنی مسجد، اور ایک مہینے میں 3 دن لگانا شروع کر دو، چند دنوں میں تمہاری ساری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی اور تمہارے ذریعے سے پیغام آگے پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ ختم نبوت کی وجہ سے دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اتنی نیت تو کر لو، سارے کرتے ہو نا؟ اور یہ جتنا مجمع سارے نوجوان ہی مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک کام اور کر لو کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی، وہ بدلتی رہتی شب قدر کی طرح، جیسے 21، 23، 25، 27، 29، یہ کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی اشراق پر، کبھی چاش پر، کبھی دوپہر پر، کبھی زوال پر، کبھی جمعے پر، کبھی عصر پر، کبھی مغرب سے پہلے تک، وہ یوں ایسے گھومتی رہتی، ایک نہیں ہے، یوں گھومتی رہتی ہے۔ بہرحال نماز کا وقت تو سب سے مقدس ترین وقت ہے، توبہ بھی کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اپنے اللہ سے صلح کا نام توبہ ہے، اپنے اللہ کے قدموں میں گر جانے کا نام توبہ ہے، اپنے نبی کی زندگی کو سینے سے لگانے کا نام توبہ ہے۔ جن سے لڑے ہوئے ہو ان سے بھی صلح کر لو، جن سے روٹھے ہوئے ہو ان سے بھی مان جاؤ، جن سے کوئی جھگڑے جھمیلے ہیں انہیں دفن کر دو، ختم کر دو، جن کے لیے نفرتیں دلوں میں پال کے رکھی ہیں وہ نفرتیں، یہی اس مسجد کا نام ہی سلام ہے، تو یہاں سے سلامتی والے بن کے نکلو۔ بیت السلام، مفتی عبدالستار نے اچھا نام رکھا، بیت السلام، یہ سلامتی، ہر مسجد سلامتی کا گھر ہے، یہاں سے سلامتی والے بن کے اٹھو، سارے گلے، سارے شکوے، سارے رنج، سارے غصے، سارے گلے، ساری نفرتیں یہیں جھاڑ کے اٹھو، دفن کر کے اٹھو۔ بھائی سے بگڑی ہے، بیوی سے بگڑی ہے، ماں باپ سے بگاڑی ہے، دوستوں سے بگاڑی ہے، پارٹنر سے بگاڑی ہے، پڑوسی سے، جس سے بھی بگاڑ ہے، دفن کرو، دفن کرو، دفن کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کونپ گئے صحابہ، کون؟ شرابی، زانی، سودخور، قاتل، ڈاکو، کون یا رسول اللہ؟ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ کا جو پڑوسیوں کو تنگ کرے ایمان والا نہیں۔ 3 دفعہ، 3 دفعہ، 3 دفعہ۔ میرا دیش نفرتوں کی مار کھا رہا ہے، مذہب کے نام پہ نفرت، سیاست کے نام پہ نفرت، رشتوں کے نام پہ نفرت، کاروبار کے نام پہ نفرت، قوموں کے عنوان پر نفرت، زبانوں کے عنوان پر نفرت، صوبوں کے عنوان پر نفرت، آپس کے اختلاف پر نفرت، مسائل کے اختلاف پہ نفرت۔ یہ کیا اسلام ہے؟ اسلام تو محبت کا دین ہے، اسلام تو الفت کا دین ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے اختلاف ہے اور تم مجھے غلط سمجھتے ہو، مجھے زیادہ پیار دو تاکہ میں تمہارے قریب ہوں، مجھے تم فتوے نہ سناؤ، مجھے پیار دو، میں پیار سے تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔
انسان بھی ایک جانور ہے، یہ بولتا ہے وہ بولتا نہیں. جانور کو چارہ دیکھا وہ قریب آ جاتا ہے، ڈنڈا دیکھا وہ بھاگ جاتا ہے. انسان بولنے والا جانور ہے. جسے محبت دو گے تمہارے سینے سے لگ جائے گا. وہ میرے نبی نے تو منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا. ابو جہل کی اتنی منتیں کی. ابو جہل جس کے بارے میں میرے نبی کو پتا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے، پتا تھا، اس کی اتنی منتیں کی کہ ایک دفعہ وہ کہنے لگا اے محمد بس کر، ہم کہہ دیں گے تیرے رب کو کہ تو نے ہمیں پیغام پہنچا دیا تھا، مہربانی کر اب بس کر. جو ابو جہل کی منتیں کرنے والا، اس کی امت بھائی کا گلا کاٹے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہے. ایک جگہ مترے نماز پڑھنے، چند نوجوان پگڑیوں والے کھڑے، داڑیاں خوبصورت. میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، پھر میں نے کہا السلام علیکم، تیسری دفعہ السلام علیکم، ایک دفعہ وعلیکم السلام نہیں. میرا ظاہری حلیہ تو مسلمانوں والا تھا، تو میرے اندر کو اللہ پر چھوڑتے، میرے سلام کا جواب دیتے. ان بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ ان آگ لگانے والوں کا قصور ہے جنہوں نے یہ آگ بھڑکائی ہے. میں علماء کی بھی منت کرتا ہوں کہ اس ممبر کو محبت کے لیے رکھو. اس ممبر سے ایسی باتیں مت بیان کرو جس سے امت ٹکڑوں میں بٹ جائے، نفرتوں میں کی آگ بھڑک اٹھے اور فرقہ واریت کو فروغ ملے. اس ممبر کو اس سے بچاؤ. تمہارے مسائل ہیں، تمہارے عقائد ہیں، اپنے شاگردوں کو بتاؤ، اپنی درس گاہ میں بتاؤ. اس ممبر پر بیٹھو تو امت کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو. فتوی بازی سے کام نہ لو، محبت سے کام لو. تبلیغ والوں نے محبت سے کام لیا، ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. تو علماء سے کہتا ہوں تمہیں اس علم کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے سینوں میں ہے. اس ممبر کو محبت کے لیے رکھو. اس ممبر سے وہ مسائل مت بیان کرو جس سے امت آپس میں ٹکڑے ہو جائے. کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، آگ، فتوی بازیاں، مناظرے، چیلنج. تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے؟ میں اسپین گیا پچھلے سال، پوری دنیا میں پھرنے، پوری دنیا سے مراد نہیں، میں نے بہت سی دنیا پھری، لیکن جتنا میں اسپین رویا ہوں کہیں نہیں رویا. اور رونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہمیں وہاں زوال آ گیا تھا. 800 سال حکومت کی، 1492 میں سورج غروب ہوا، 892 ہجری میں اسلام داخل ہوا، اور 898 ہجری میں وہاں رخصت ہوا. 806 سال کے بعد اسلام کا نشان نہیں تھا. مجھے اس بات نے نہیں رلایا کہ جس وجہ سے اسپین کا سورج ڈوبا وہ ہر وجہ میرے دیش پاکستان میں موجود ہے، اور انہیں کچھ خبر نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. میں اس پہ زیادہ رویا. قرطبہ مسجد میں نہ فریاد نکل رہی تھی نہ آہ کہ یہ مسجد آج گرجا کیوں بنی ہے، کہ پہلے مسجد والوں نے مسجد کی بے حرمتی شروع کی اور منبر رسول کو نفرتوں کے لیے استعمال کیا. سیاستدان ضمیر کو دفن کر گئے، علماء دست و گریباں ہو گئے، عوام آپس میں الجھ گئے. میرے رب نے ان کی شان کر دی. اللہ کے واسطے واپس آؤ. یہ تبلیغ کا کام ایک نعمت ملا ہے صدیوں کے بعد. تبلیغ میں وقت توبہ کرو، محبت. اختلاف رکھو، پھر بھی سینے سے لگنا سیکھو، لگانا سیکھو، سلام کرنا سیکھو، سلام کا جواب دینا سیکھو. نیت کرتے ہو سارے؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. سننا دل پڑ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد، ولك الامر من قبل ومن بعد، ولك الحكم من قبل ومن بعد. وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء،
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وإنك عليم بذات الصدور يا من رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من يعلم ما في الصدور ويعلم السر والنجوى ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا اللہ اے رحیم و کریم شہنشاہ مہربان مالک الملک ذوالجلال والاکرام اے ساری قوتوں کے مالک اللہ ساری قدرتوں کے مالک اللہ اے بے نیاز اللہ اے احد اور صمد اللہ نہ تجھے جگہ کی ضرورت نہ زمان و مکان تیری ضرورت نہ بیوی بچے تیری ضرورت نہ عرش فرش لوح قلم کرسی جنت دوزخ فرشتے تیری ضرورت نہ انسان جنات تیری ضرورت تو ضرورتوں سے پاک اللہ تیرے ضرورت مند بندے تیرے حاجت مند بندے تیرے مصیبت زدہ بندے ہو رہی ہے جائے بھاڑ میں تمہاری میٹنگ مجھے میرے رب نے پکارا ہے مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے ہمارے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایسے حکومتی امور میں آتی مشاورت مصروف ہوتے تو ایک آدمی مقرر ہوتا جو آ کر کہتا جی نماز کا وقت ہو گیا ہے وہیں سارے کام چھوڑ کر نماز کے لوٹ جاتے تھے تو بھائی نماز ساری کالونی میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو کوئی مرد بے نمازی نہ ہو سارے شہر میں کوئی بے نمازی نیت کرتے نا بھائی کوئی عورت آپ کے یہاں تو ویسے ہی پردہ ہے بہت کم بے پردگی ہے لیکن پھر بھی جو آ رہی ہے اس کی کوشش کرو تو کوئی بے پرد نہ ہو کوئی اور بے پرد نہ ہو آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو یہ چلے گئے تو پھر ہماری طرح ہاتھ ملتے رہو گے ہمارے تو چلے گئے اگر تمہارے ہیں تو ان سے دعا لے لو ان کی دعا لے لو ان کی دعا لے لو اگر ان کی کبھی ہائے نکل گئی تو اللہ کی قسم سات زمین کا سونا بھی تمہیں کبھی خوشحال نہ کر سکے آسمان سے سونا برسے تو زمین تمہارے لیے ہیرے موتی اگلے اگر تمہارے ماں باپ دکھی ہیں تم سے تو کبھی ہرے نہ ہو سکو کبھی سرسبز نہ ہو سکو آج کے کالج اور اسکول نے جو ہمیں بڑا زخم لگایا ہے وہ ماں باپ کے اور رشتوں ناتوں کے تقدس کو پامال کرنے کا لگایا ہے پتہ ہی ماں کیا ہے باپ اگر زندہ ہیں قدر کرو کوئی ایسا نافرمان بیٹھا ہے چوکی جا کے پاؤں پڑ جائے معافی مانگ لے ان کو راضی کرو آپس میں کوئی لڑے ہوئے اس پہ ہی صلح کرو جو صلح میں پہل کرے گا وہی اللہ کا قرب پائے گا دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور 3 دن تک اگر صلح نہ کریں تو ہمارے نبی غصے میں فرماتے ہیں میری طرف سے یہودی مرے عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں تو دنیا کی بنیاد پہ کبھی لڑنا نہیں بھائی درگزر کرو معاف کرو درگزر کرو معاف کرو فاعفو واصفحوا اللہ نے گھر کا اصول بتایا ان تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم بول دیکھو اگر زندگی کو جنت بنانا ہے تو ان 3 چیزوں پہ عمل کرو تعفو کا مطلب ہوتا ہے مٹی ڈالنا چھپانا مٹانا اصل مطلب ہوتا ہے آپ مٹا دینا چھپا دینا تو اللہ یوں کہہ رہا ہے جب کوئی کسی سے ہو جائے تلخی تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو بڑھانے کے نہیں اس نے مجھے یوں کہا اس نے مجھے یوں کہا اس نے مجھے یوں کہا ایک سنائی میں 10 سناؤں گا ایک سنائی میں 10 سناؤں گا اسلام نے بدلے کی اجازت دی ہے معاف کرنے کی ترغیب دی کیونکہ بدلہ لینا آسان کام نہیں بدلہ لینا بڑا مشکل کام ہے جو مجھے ایک گالی دیتا ہے تو پھر میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں صرف ایک گالی دوں پھر میں جب تک اس کو 10 گالیاں دوں تو مجھے صبر نہیں آتا پھر کیا ہوتا ہے پھر ظالم مظلوم بن جاتا ہے مظلوم ظالم بن جاتا ہے مجھے ایک تھپڑ مارتا ہے مجھے اجازت ہے میں ایک تھپڑ ماروں لیکن جس کو ایک تھپڑ پڑے تو اگر اس کو 10 تھپڑ مارتا ہے تو پھر وہ ظالم بن جاتا ہے وہ مظلوم بن جاتا ہے بدلہ لینا آسان نہیں ہے اور شریعت کا حسن دیکھو اگر مجھے کسی نے لاٹھی ماری تو مجھے اجازت ہے میں بھی اس کو یہاں لاٹھی ماروں اب اگر اس کے لاٹھی مارنے سے میری ہڈی ٹوٹ گئی تب شریعت مجھے پابند کرے گی بدلہ نہیں لے سکتے
یا معاف کرو یا پیسے لے لو، بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے لو۔ کیوں بدلہ نہیں لے سکتے؟ کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی 1 انچ، اب تم نے لاٹھی مار کے ہڈی توڑ دی تو کیا ضمانت ہے کہ 1 انچ ٹوٹے گی؟ اگر 1.25 انچ ٹوٹ گئی تو پھر اس کی اگلا 1.25 اس کی توڑو، پھر اس کی 1.5 ہوگی تو 1.5 اب اس کی توڑو۔ تو چونکہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، لہذا اللہ کی شریعت کہتی ہے بس اب بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے لو، بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بدلہ لینا آسان نہیں ہے، اور بدلہ لینے میں تو قتل تک پہنچ جاتے ہیں، گالی دینے پہ قتل کر دیا۔ اور یاد رکھنا، دوزخ میں سب سے شدید عذاب 2 آدمیوں کو ہوگا، سب سے شدید عذاب دوزخ میں 2 آدمی ہوگا اہل ایمان میں سے۔ ایک ہے نا کافر، ان کی الگ، ایک ہے جہنم جو ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں پہلا دوزخی قابیل ہے اور آخری جوہنہ ہے۔ تو وہ مسلمان جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے، ان میں 2 آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے قتل پر اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی تو اللہ اس کے بدلے میں سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور سود چونکہ انسانیت کا چھپا ہوا قتل ہے، سود بھی قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، سود خور کو بھی سب سے شدید ہے۔ باقی لوگوں کو سانپ کاٹیں گے باہر سے، اور سود کھانے والے کے پیٹ کے اندر سانپ داخل ہو جائے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پیٹ تھا گنبد کی طرح، اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ گھسے تو اس کو ڈس رہے، اور آپ کو پتا اندر کا درد باہر سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ کون ہے؟ بھائی یہ سود کھانے والا ہے۔ تو ہری پور کے بینکوں میں ہندوؤں نے پیسے رکھے ہوئے، سیونگ اکاؤنٹ، ہری پور کے بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہیں، جو فکس ڈپازٹ ہیں، یہ کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہندوؤں نے، برطانیہ والوں، یورپ والوں نے، یا ہری پور کے ہی مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں، ہمارے پیسے اپنے آپ ہی جنریٹ ہو رہے ہیں۔ اوہ اللہ سے ڈرو بھائیو، نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اتنا تو کرو کہ سیونگ سے نکال کر کرنٹ میں کرو، اور جتنا سود بنا ہے جاؤ کسی کو دے دو، ثواب کی نیت سے نہ دینا، ورنہ الٹا جرم ہو جائے گا، الٹے بانس بریلی کو الٹی تباہی آ جائے گی۔ سود کا پیسہ لو کسی کو دے دو، اجر کی نیت سے نہیں، ویسے اپنی کسی غریب کو، فقیر کو دے دو۔ اللہ سے اعلان جنگ کر کے زندگی نہ گزارو بھائیو۔ یہ تو بینکوں والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں، سود والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ آبادی زیادہ ہوگی لہذا روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ ارے سنو، یہ دھوکہ ہے، اللہ کی قسم، آبادی کی وجہ سے روٹی کم نہیں ہوئی، سودی نظام کی وجہ سے روٹی کم ہو رہی ہے۔ اگر اس ملک کی آبادی 15 سے 30 کروڑ ہو جائے، 30 سے 60 کروڑ ہو جائے، اور معیشت کاروبار سود پہ نہ ہو، ہر آدمی خوشحال زندگی گزارے گا۔ ابھی 15 کروڑ، خدا نہ خواستہ یہ 15 لاکھ ہو جائیں، دیش یہی ہو اور نظام سود پہ ہو، لوگ بھوکے سوئیں۔ ہماری تنگی، معاشی رزق کی تنگی کا تعلق یاد رکھنا آبادی سے نہیں ہے، نہیں، سودی نظام سے ہے۔ سودی، سٹا، فروٹ، بیمہ، جوا، جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے، جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے۔ وہاں بچوں کو دوا نہ ملے گی، وہاں بیٹیوں کے لیے چننی نہ ملے گی، اوپر والے کی ایک کی گنجائش نہیں۔ یہاں کوئی اسکول ہوگا، اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو یہ پتا ہے کہ میرے اسکول میں 200 بچے پڑھ سکتے ہیں، 200 بچیاں پڑھ سکتی ہیں، اس سے اوپر وہ معذرت کرے گا جی اس سے زیادہ گنجائش نہیں۔ ہزار کے فیکٹری والے کو یہ پتا ہے کہ میری فیکٹری میں 100 مزدور کام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش کو نہیں، کہتا جس سے زیادہ کی گنجائش کو نہیں۔ اب سوچو تو صحیح، اللہ ہی ایسا ہے جس کو پتہ ہی کوئی نہیں مجھے پاکستان میں کتنے پیدا کرنے ہیں اور کتنے مارنے ہیں، لہذا آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی تھوڑی ہو گئی ہے۔ یہ تو اللہ کو سمجھانے والی بات ہوئی نا، یا اللہ تجھے تو پتہ نہیں کہ اللہ کے بھیجنے کتنے، ہماری روٹی نہیں ہو رہی تو ہمیں بیٹے ہی دیتا جا رہا ہے، اولاد ہی دیتا جا رہا ہے، تو ہم بس کنٹرول کریں گے۔ مجھے فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ہمارے نبی نے کہا اس عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، بچے زیادہ دینے والی ہو، کہ میں قیامت کے دن تم پہ فخر کروں گا، یا اللہ میری امت سب سے زیادہ، میری امت سب سے زیادہ۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جب اس کو وجود دیا اور ادھر سے
عورت مرد کا آزاد اختلاط ہوا تو نکاح ختم ہو گیا. جب نکاح ختم ہوا تو لڑکی کو بچے کو سنبھالنا ہے, گھر کو سنبھالنا ہے, نوکری بھی کرنی ہے. نہ خامد ہے جو ساتھ دے, نہ ماں ہے جو ہاتھ بٹائے, نہ ساس ہے جو ساتھ دے, نہ کوئی بہن ہے, نہ خالہ ہے, نہ دادی ہے, نہ نانی ہے, نہ پھوپھی ہے. اس بچی نے اکیلی نے سر پہ اولاد کو سنبھالنا ہے, اکیلی نے. لہذا ادھر سے طبیعت میں آ گئی آوارگی, آزادی, اور ادھر زندگی کی معاشرت کے اصول ٹوٹ گئے, خامد کوئی نہیں ملتا وہاں کی عورت. لہذا اس بچی نے اکیلا سنبھالنا ہے, تو مجھے اولاد نہیں چاہیے, مجھے اولاد نہیں چاہیے. تو کیا نتیجہ نکلا کہ آج یورپ مائنس میں جا رہا ہے. پیدا تھوڑے ہوتے ہیں, مرنے والے زیادہ ہیں, مرتے زیادہ ہیں, پیدا تھوڑے ہو رہے ہیں. ٹوٹلی اس میں آگے جا رہا ہے. ہر سال بچوں کے اسکول بند ہو رہے ہیں. ادھر ہر سال نئے اسکول کھل رہے ہیں, ادھر ہر سال اسکول بند ہو رہے ہیں. جرمنی میں میں نے سفر کیا, 100 گاڑیاں گزرتی تھیں اور ایک آدمی جا رہا, ایک لڑکی جا رہی, یا 2 جا رہے ہیں. کوئی 100 گاڑی کے بعد ایک گاڑی نظر آتی تھی جس میں کوئی بچہ بیٹھا ہوتا تھا, ورنہ اکیلے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے طرف پڑھے لکھے لوگ بیوقوف بنے ہیں, باقی دیہاتی لوگ ابھی بھی سمجھدار ہیں. اللہ کے فضل سے ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں, ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں. پچھلی سیٹ پہ 3 کی بجائے 8 بیٹھے ہوتے ہیں, گودی میں, وہ اس کی گودی میں, اس کی جھولی میں. یہ طرف پڑھے لکھوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہے. ہمارا چونکہ 70% طبقہ تو دیہات میں رہتا ہے, اور غریب آدمی کو ویسے ہی پرمن کا شکر ہے, ایک اور آ گیا, ایک مزدور اور پیدا ہو گیا, ایک مزدور اور پیدا ہو گیا. تو شکر کرتے ہیں کہ ایک مزدور اور پیدا ہو گیا. مالدار پریشان ہوتے ہیں, جائیداد تقسیم ہو جائے گی, زمین تقسیم ہو جائے گی, گھر تقسیم ہو جائے گا, دکان تقسیم ہو جائے گی, پھر کیا بنے گا, پھر کیا بنے گا. بے وقوف جیسے خود رازق بنے بیٹھے. تو غریب کہتا ہے چلو ٹھیک ہے, ایک اور آ گیا. فریب دیا ہے, باطل ہمیں فریب دے گیا, اور تمہاری روٹی پوری نہیں ہو رہی, اور ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں, تم آبادی گھٹاؤ. ہاں, بخشو بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا, ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. ہمارا رازق اللہ ہے اور اس کے خزانے کم نہیں ہوئے ہیں کہ آبادی گھٹانے کی سوچیں. ہاں, سود ختم کرو, جھوٹ ختم کرو, بیمہ ختم کرو, سٹا ختم کرو, جوا ختم کرو, دنیا خوشحال ہو جائے. سے میرے بھائیوں, ان بینکوں سے سود تو مٹا دو, اپنے اکاؤنٹ کو تبدیل کرو, اور اللہ برکتیں دے گا, اللہ رحمتیں لائے گا, اللہ محبتیں لائے گا. جس گھر میں حرام پیسہ گیا اسی گھر سے محبت رخصت ہو, چین چلا گیا, الفتیں چلی گئیں. اس لیے بھائیو, اس کی نیت کرو بھائی, اپنے پیسے کو پاک کرنا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. حرام لقمہ منہ میں نہ جائے. یاد رکھنا, جیسے یہ گلی ہوئی غذا اندر چلی جائے نا تو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے, ایک دم اندر میں ایک سسٹم چلتا ہے, وہ گندگی اللہ باہر نکال دیتا ہے. اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو ہم اپنے لقموں سے خود مر جاتے. ایسے ہی حرام لقمے کی تازہ روٹی, تازہ گوشت, تازہ دودھ, یہ بھی فوڈ پوائزننگ ہے, لیکن یہ روح پہ جا کے پوائزن بنتا ہے. یہ معدے میں پوائزن نہیں بنتا, یہ روح پہ بنتا ہے. تو روح گندی ہو جاتی ہے, وہ زنا کو چلتی ہے, وہ شراب کو چلتی ہے, وہ جوے کو چلتی ہے, وہ سنیما کو چلتی ہے, وہ گانے کو چلتی ہے, وہ ظلم کو چلتی ہے, ماں باپ کی نافرمانی کو چلتی ہے, بے پردگی کو چلتی ہے. اور جب اندر میں صاف ستھری غذا جائے تو جسم میں طاقت آتی ہے. جب اندر میں حلال غذا جاتی ہے تو پھر روح نیکی کو چلتی ہے, نماز کو چلتی ہے, تہجد کو چلتی ہے, تقوی کو چلتی ہے, نافرمانیوں سے بچتی ہے. بھائیو, لقمہ پاک کرو. نیت کر لی نا ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں, کون سا زور لگتا ہے. ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو گے, انشاءاللہ ایمان میں بہار آتی رہے گی, یقین بڑھتا رہے گا, اللہ کا تعلق بڑھتا رہے گا, اور آہستہ 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 ساری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے. تو بھائی کرو گے نا سارے بھائی چیز. دیکھو بھائی, ایک تو نماز نہیں چھوڑنی بھائی. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لینی ہے. آپس میں لڑے ہو تو صلح کر لو, محبتیں رکھو, معاف کرنا سیکھو. میں یہ اصول بتاتے بھول گیا, ان تعفو وتصفحوا وتغفروا. عفو, چھپانا, مٹی ڈالنا. جب کسی سے کوئی رنجش ہو جائے تو کیا کرو, اسے چھپاؤ, چھوڑو, کیا چھوڑو. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ وتصفحوا وتصفحوا, پہلا درجہ کیا ہے, مٹی ڈالو, یعنی اسے دبانے کی کوشش کرو, ابھارنا, اسے اٹھانے کی کوشش نہ کرو. وتصفحوا, صفا, تصفحوا صفا. صفا کسے کہتے ہیں, صاف کاغذ. کاغذ جس پہ کچھ لکھا نہ ہو اس کو کہتے ہیں صفحہ. اس لیے تلوار
کہ ایک طرف کو کہتے ہیں صفحہ، اور یہ جو حصہ ہے چہرے کا جس پہ بال کوئی نہیں، اس کو بھی کہتے ہیں صفحہ صفحہ۔ تو تعفو گھر کا اصول بتا رہا ہوں، ٹی آئی پی کالونی جنت بن جائے، اصول بتا رہا ہوں، ہری پور جنت بن جائے، ہری پور ہرا ہو جائے، پہلا اصول تعفو مٹی ڈالو، تصفحو صفا بناؤ، اس دل کو بھی اب صاف کرو، دھو دو، اور دل پہ کچھ لکھا گیا تھا، کچھ نشتر لگ گئے تھے، صاف کرو صاف کرو صاف کرو، دھو۔ زبان یاد رکھنا بھائی، زبان سے بڑا خنجر کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑی ناگن کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑا زہر کوئی نہیں ہے، اور زبان سے حسین کوئی اور عذر کوئی نہیں ہے، زبان سے نکلے ہوئے بول سے میٹھا کوئی بول کوئی نہیں ہے، اور زبان سے نکلی ہوئی بہار سے بڑھ کر کوئی بہار کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا الفاظ واپس نہیں ہوتے، جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا کہاں سے واپس ہو گئے؟ دوری دھار کے زخم لگا کر اب کہتا ہے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا لاؤ کہاں ہے تاکہ میں تجھے واپس کروں؟ ہیں کہاں؟ وہ تو دل کی گہرائیوں کو چیر کے چلے گیا، میں واپس کیسے کروں؟ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، میں چپ کر کے سنتا رہا، ذرا کر اس کو خود ہی شرم آ گئی، جب آدمی اگلا بولے گا نہیں تو اگلا کہیں تو چپ ہو، تو میں چپ سنتا رہا، پھر کہا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو اس وقت میں نے کتنا ضرور کہا میرے عزیز الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، پہلے کیوں نہیں بولا سوچ، اب کہتا ہے میرے الفاظ واپس، کبھی الفاظ بھی واپس، ہوا کے دوش پہ سوار ہوئے ساری دنیا میں پھیل گئے، جسم کی دنیا کو وہ زہر میں بھر کے چلے گئے، کہتا ہے میرے الفاظ واپس آئے۔ تو پہلے اس کو قابو میں رکھو، تو کیا کہا تصفحو تعفو وتصفحو، اپنے دل کو بھی دھو صاف کرو۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ تغفرو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معاف کرنے کے ساتھ کچھ ہدایہ بھی دینا۔ ہم جو کہتے ہیں اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، تو اس میں یہ مفہوم چھپا، یا اللہ معاف کر کے ساتھ کچھ عطا بھی فرما، یہ صرف لفظ غفرہ میں شامل ہے۔ تغفرو معاف کرو، مٹی ڈالو، تصفحو دل صاف کرو، تغفرو صفائی کے ساتھ معافی کے ساتھ، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا نا اس کو کچھ ہدیہ بھی دو، کچھ کھانا بھی کھلاؤ، کچھ تحفہ بھی دو، تو ساری کالونی جنت بن جائے گی۔ اور اگر بدلے لیتے رہے، اس نے مجھے یہ کہا میں یہ کہوں گا، تو ایک سنائے گا میں 10 سناؤں گا، کھری کھری سناؤں گا، کھری کھری۔ اگر یہ چلتا رہا تو سارا ہری پور ہرے ہونے کی بجائے سیاہ ہو جائے گا۔ تو بھائیو محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، زبان کو تالے لگاؤ، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اللہ کی قسم، مجھے میرے اللہ کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم، سنو میں 3 دفعہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر معاف کرنا سیکھ گئے، زبان کو سینا سیکھ گئے، تو تمہارا اللہ تمہیں دنیا ہی میں عزت دے کے دکھا دے گا۔ جنت تو بعد میں ہے، یہی دیکھو گے تم اونچے ہو جاؤ گے، دوسرے نیچے ہو جائیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، حسن اخلاق اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے۔ نماز پڑھنا محنت چاہتا ہے، روزہ حج زکات محنت طلب کام ہے، لیکن یہ بڑے آسان ہیں اخلاق کے مقابلے میں۔ ساری رات نفل پڑھنے آسان ہے اور زبان کو غیبت سے روکنا مشکل ہے۔ سارے دن صالح اللہ 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 کی لاکھوں تسبیحاں پڑھنا آسان ہے اور اس کو غیبت سے روکنا مشکل۔ اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں یہ پتہ کیسے شروع ہوتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے جی، بس کیا کہتے ہیں، کیا پوچھتے ہو اس کا، پھر شروع پہلے کہیں گے اللہ معاف فرمائے، اللہ کے قانون کو کبھی مذاق اڑائیں گے، اللہ معاف فرمائے، اور پھر زبان کھل جائے گی، وہ ایسا وہ ایسی وہ ایسی وہ ایسی، اور گھروں کو آگ لگا دے۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں کو لڑاتے ہیں ادھر کی ادھر سنا کر، ادھر کی ادھر سنا کر، وہ اللہ کی نظر میں ایسے گندے ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ